السلام علیکم جی. آزاد کشمیر کے اندر حکومت نے ایک بڑا آپریشن کیا ہے اور پورے آزاد کشمیر کے اندر سے گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور ڈفرینٹ جو اضلاع ہیں ان کے وہ لوگ جو ایکشن کمیٹی کے اندر بڑے سرگرم ہیں ان کو 4تھ شیڈول میں ڈالا گیا. اب 4تھ شیڈول یہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کا شناختی کارڈ، جس میں آپ کا پاسپورٹ، جس میں آپ کے بینک اکاؤنٹ سب کچھ بلاک ہو جاتا ہے اور آپ کو ایک محسوس عرصے کے لیے یعنی 1 ویک یا ہفتے میں 2 دن یا 4 دن وہ حکومت جس طرح چاہے آپ کو تھانے میں جا کے اپنی حاضری لگانی پڑتی ہے. حکومت آپ کو بڑے قریب سے واچ کرتی ہے. تو یہ سچویشن ہے. تقریباً میں ایک لسٹ دیکھ رہا تھا صرف کوٹلی کی، وہاں سے تقریباً 30-35 لوگوں کو جو ہے 4تھ شیڈول کے اندر ڈالا گیا ہے، جو بڑی افسوس کی بات ہے، جس سے لگ ایسے رہا ہے کہ حکومت کے جو تیور ہیں وہ کچھ اور ہیں. انوار آج ہم کو بتائیں گے کہ کیا گراؤنڈ سچویشن ہے. انوار صاحب السلام علیکم. لودھی صاحب، جیسے کہ آپ نے بات کی، ایک طرف حکومت جو ہے وہ السلام علیکم لودھی صاحب، جو آپ نے بات کی، ایک طرف تو حکومت مذاکرات کی بات کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، اور دوسری طرف وہ ایسے چیزیں کر رہی ہے جس سے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں. ابھی 154 بندوں کا نام جو ہے نا وہ 4تھ شیڈول لسٹ میں ڈال دیا. اب اس کے جو اثرات ہیں وہ کافی بھیانک ہوں گے. جو چیزیں سامنے آئیں گی وہ بہت مشکل ہوں گی، ان لوگوں کے لیے بھی بہت مشکل ہوں گی، ایکشن کمیٹی کے لیے بھی بہت مشکل ہوں گی. یہ لوگ اب کسی دھرنے میں شریک نہیں ہو سکتے، کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں شریک نہیں ہو سکتے، اور اس طرح ان کے اکاؤنٹ بلاک ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ متعدد جگہوں پہ چھاپے مارے گئے، لوگوں کے بزنس کو، دکانوں کو، جو کاروبار تھے ان کو سیل کیا گیا. نیلم سے محسوس لوگوں کے مظفر آباد کے اندر، کوٹلی کے اندر تو 2-3 دن پہلے بھی ہوا تھا یہ معاملہ. تو اب حکومت مجھے نہیں سمجھ کہ حکومت کیا چاہتی ہے. اگر حکومت نے مذاکرات کرنے ہیں، مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے تو وہ سنجیدگی سے بات کرے. اگر انہوں نے اس طرح کے ایکشن کرنے ہیں تو پھر کھل کے ایکشن کرے تاکہ دوسرا بندہ بھی ان چیزوں کے لیے تیار رہے. میرا خیال ہے انوار کہ جو حکومت ہے اس نے تو اپنا آپ بتا دیا. اس نے جو یہ میکسیمم ہو سکتا تھا نا کہ لوگوں کو آپ 4تھ شیڈول کے اندر ڈالیں. نارملی 4تھ شیڈول کے اندر دہشت گرد قسم کے لوگ آتے ہیں، بینڈ لوگ آتے ہیں. تو اگر عام لوگوں کو یا ایکشن کمیٹی کے سرکردہ لوگوں کو اگر 4تھ شیڈول میں ڈالا گیا ہے تو حکومت نے تو اپنے پتے شو کر دیے. بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ حکومت جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو پریشرائز کر رہی ہے تاکہ آپ جو ایکشن کمیٹی ہے وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ آ جائے اور کوئی مذاکرات کا کوئی نیا رستہ نکل جائے. ممکنہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ سارا کچھ کیوں کر رہی ہے حکومت؟ سر، پریشرائز جہاں تک کرنے کی بات ہے تو یقین کریں اب ایسی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، لوگ تردیدی بیان دے رہے ہیں. ہمارا ایکشن کمیٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان لوگوں کو اتنا مجبور کیا گیا، یہ بڑا افسوسناک ہے. ان لوگوں کے اوپر شاید تشدد کیا گیا ہے، گرفتاریاں کی گئی ہیں، اور ان لوگوں کو اس بات پہ مجبور کیا گیا کہ آپ یہ بیان دیں. کچھ یہاں پہ لوگ ہیں ان کی فیملیز کو پیچھے کیا گیا. بالکل ایسا ہی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. اب جو بات آپ نے کی حکومت کیا چاہتی ہے، اب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو سنجیدگی سے مذاکرات کرے. ٹھیک ہے. ابھی جو ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے رولہ کوٹ کے مقام پہ پاز لیا تھا، اور آج کی خبر تھی کہ وہ کسی بھی ٹائم مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ کی کال دے سکتے. اس کا مطلب حالات ٹینس ہیں. تو آج ایک بلاول بھٹو صاحب نے قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے. انہوں نے ایکشن کمیٹی سے بھی کہا ہے کہ فوری طور پہ دھرنا ختم کریں، لیکن انہوں نے ایک بڑی پازیٹیو بات جو ہے وہ 12 سیٹوں جہاں پہ ایک ڈیڈ لاک تھا اس کے حوالے سے کیا گفتگو کی، کیا آپشنز دیے انہوں نے آج؟ سر، بلاول بھٹو کی آج کی جو بات تھی وہ بہت ہی خوبصورت بات تھی، بہت پازیٹیو میسیج تھا. انہوں نے کوئی فیصلہ مسلط نہیں کیا. بیسیکلی انہوں نے ایک رائے دی ہے کہ اگر 12 سیٹوں کے اوپر اتنی بڑی پرابلم بن گئی ہے تو بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالیں، اس کو ختم کریں، اس کو کم کریں، اس کو کہیں اور نمائندگی دیں، لوگوں کو ووٹ کا مطلب حق دیں. اور ایک سجیشن کے طور پہ انہوں نے 2-3 چیزیں سامنے رکھی. انہوں نے مثال بھی دی ہے بڑی خوبصورت، وہ اس کا بھی آپ ذکر کریں. وہ مثال جو انہوں نے دی ہے کہ انہوں نے یہی کہا کہ جو کشمیری ہیں ان کا جو حق ملکیت ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. اب پنجاب حق فیصلہ جو ہے ان کو ملنا چاہیے. جیسے پنجاب کے اندر بندہ رہ رہا ہو اور ووٹ وہ اس کا جا کے بلوچستان سے نکلے تو یہ کوئی پنجابی برداشت نہیں کرے گا. نہیں، ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ پنجاب کے یا کسی بھی صوبے کے اگر الیکشنز کسی اور صوبے میں ہوں تو کوئی صوبہ اس کو برداشت نہیں کرے گا. مطلب پنجابیوں کے ووٹ جا کے بلوچستان میں ڈالے جائیں تو یہ تو کوئی جو نا وہ اس کا جواز نہیں بنتا. سندھ کا بھی ایسا ہی ہے. انہوں نے کہا کوئی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا تو کشمیر والے بھی کیوں برداشت کریں. جو سب سے اچھی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں اسپیکر صاحب کہ میں آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر بنتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا.
اور میرا یہ وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ کشمیر کے فیصلے کشمیر کے اندر ہوں گے، اور یہی بات کشمیری چاہتے ہیں، کشمیری یہی بات چاہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے اسلام آباد کے بجائے کشمیر کے اندر، مظفر آباد کے اندر ہوں۔ یہ بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے۔ تو یہ لیکن دوسری طرف حکومت، مجھے جو ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ حکومت کوئی اس طرح سے راولہ کوٹ میں تو آپریشن نہیں کر رہی، لیکن حکومت اپنی اسٹریٹجی تبدیل کر رہی ہے۔ وہ ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کے اندر لوگوں کو اس طرح فورتھ شیڈول کے اندر ڈال کے تھوڑا سا جو ہے وہ ان کے ارکان کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کامیاب ہو سکتی ہے حکومت؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اب حکومت کی اپنی کوئی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، انتظامیہ کی اپنی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، وہ ان ساری چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ڈر بھی چکے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں، لیکن چند جو دلیر لوگ ہیں جو کشمیر کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ اس موسم کی سختی کو برداشت کرتے ہوئے، اس بھوک کو، اس پیاس کو برداشت کرتے ہوئے وہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ حکومت اس سارے معاملے میں اس طرح سے اوچھت کنڈے کر کے کامیاب نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ایک بڑی بہت مشکل، سمجھ لیں مشکل صورتحال ہے، اور اگر یہ اس طرح کریں گے تو یہ نہ صرف حکومت اپنے لیے پرابلمس کریٹ کرے گی، بلکہ یہ دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ساری زندگی آپ کے ذہن پہ نقش رہتی ہیں۔ ہم یہ ساری چیزیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے دیکھتے تھے اور اس پہ تنقید کرتے تھے اور سر عام جلسے جلوس کرتے تھے، لیکن آج اگر یہ آزاد کشمیر کے اندر ہو رہا ہے تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ہر حربہ ہر جگہ استعمال کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ بعض چیزیں ایک ایریے کے لیے ہو سکتی ہیں اچھی، اور آپ نے وہاں سے ہو سکتا ہے نتائج بھی نکالے ہوں، لیکن بعض سینسٹیو ایریاز میں وہ مثال نہیں چل سکتی۔ اس لیے ہماری اپیل ہے کہ آپ تھوڑے ہوش کے ناخن لیں، اور کم از کم یہ والے حربے، آزاد کشمیر ایک سینسٹیو ایریا ہے، وہاں پہ نہ آزمائیں آزاد کشمیر۔ اور وہی بلاول بھٹو صاحب والی بات کہ میں آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسی کے ساتھ آج اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔